الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى سراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم او كما قال عليه الصلاة والسلام کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی یہ زماں نہ ہوتا، یہ فلک کے ستارے نہ ہوتے، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ پرندے یہ چہکتے چرندے نہ ہوتے، یہ ہواؤں کی روانی یہ سمندر کی کہانی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میری اس آج کی نصیحت آموز آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تعریف اس خدا کی جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں سے شیئر کریں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے جو آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا ترجمہ اور احادیث کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے آگے چلوں۔
میرے بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو، وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے، بات کو غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ جو آج معاشرے کے اندر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے تعلق سے جو حرکتیں، جو محفلیں سجائی جاتی ہے، کیا وہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کچھ ہمارے لیے نصیحتیں کیے ہیں، یا یہ اسلام کے خلاف شرک و بدعت میں ہمارا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کھلے الفاظ میں ان لوگوں کے لیے اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کا اولین یہ بنیادی تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا پالنہار مانتا ہے، رب مانتا ہے، خدا مانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو، اگر وہ اپنے اس عقیدے میں سچا ہے، یعنی ایمان پر جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق کو اپناتا ہو، تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی رائے و فیصلے کو مقدم کرے، کہ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کتاب اللہ کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عمل کر کے بتلا دیا، اس کے عوض اپنے طریقے کو، اپنی رائے کو اس میں داخل کرتا ہے، تو یہ اسلام کے برخلاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بھی مروی ہے، جو احادیث نبویہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اتباع کرو اور کوئی نیا طریقہ نہ نکالو، اللہ اور رسول کی اتباع تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے، آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو، آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا عمل اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ دین اسلام کا کوئی ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کی روایت پر منحصر نہیں ہے۔ آدم انسان کی 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا نام مذہب دین اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس کے برخلاف جو بھی کام کیا جائے گا، وہ کام شرک و بدعت میں شامل ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلام کے 12 مہینے ہمارے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ عربی مہینوں کے اعتبار سے جب تیسرا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں
طرح طرح کے رنگوں سے، طرح طرح کے جھنڈوں سے، طرح طرح کے لائٹوں سے ہمارے محلوں کو، ہمارے راستوں کو، ہمارے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ ڈھول باجے گانے محفلیں رنگ رنگیلیاں منائے جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جس امت کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو رنگ رنگیلیاں منانے کا، جشن منانے کا یہ عمل جاری کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف، اصل میں سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ہم واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ماحول پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ کس دن ہوئی تھی۔ جس دن وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول، اسے ہم نے ولادت باسعادت کا دن بنا لیا اور اس دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ رنگ رنگیلیاں منانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صحیح کتابوں سے اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جزیرہ عرب میں جو حالات تھے، جو جہالت تھی، جو مناظر تھے، وہ سب جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہی جو ہے مٹنے لگے۔ پہلا جو شرک و بدعت تھا، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتیں رکھے گئے تھے، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ 360 بت اوندے گرنے لگے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی وحدہ لا شریک لہ کی جو ہے گواہی دیتے رہے، ایک اللہ سے ہونے کا جو ہے گواہ بن کر آئے، شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے آئے، جہالت کو مٹانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ مٹتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات کو دے کر بھیجا۔ سب سے پہلے آپ کی آمد ہی ایک ہمارے لیے معجزہ ہے۔ اس کے بعد نزول قرآنی کا ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدی للناس کہہ کر پکارا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کی آورہ تشریف ہمارے لیے زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کے جو درمیانی مرحلے ہمارے لیے ہیں، وہ ہماری آخرت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے قبر اور حشر کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب 9 ربیع الاول کو ہوئی تو آپ آمینہ کے گود میں تشریف تھے۔ میں آپ کو چند باتیں پیدائش اور وفات کے دن کے مرحلوں کو ساتھ ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آمینہ کے گود میں تھے۔
दरवाजे पर दस्तक हुई, कहाँ है मेरा बेटा? आवाज़ देने वाले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। उम्मे हानी ने फरमाया ये आवाज़ किसकी है? दूसरी तरफ वफ़ात के दिन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोद में था। दस्तक पर आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ पूछने वाली हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, अब्बू जान ये आवाज़ किसकी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार में आगिर कहने लगे, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मलकुल मौत आए हुए हैं, अंदर आने की इजाज़त पूछ रहे हैं। इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, खुश व खुर्रम हो गए। लौंडी को अपना जो है एक मोतियों का हार नजराना पेश किया। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं फ़र्क बता रहा हूँ। 63 साल के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मलकुल मौत अंदर आए, फरमाया या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले इंसान हैं जिससे मैंने अंदर आने की इजाज़त लिया और सलाम अर्ज़ किया। इससे पहले दुनिया में कितने रूहों को मैंने निकाला, किसी से पूछ कर नहीं निकाला। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद के लिए अल्लाह इंतज़ार है। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय जिब्राईल, अब क्यों आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है? रोज़ाना तुम मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाते, कुरानी आयात को मेरे सामने सुनाते, आज क्यों आपका चेहरा उदास नज़र आ रहा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको दुनिया से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अल्लाह आपकी दीदार का मुंतज़र है। अगर आप इजाज़त दें तो मलकुल मौत आपकी रूह को ले जाने आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए लोगो सुन लो, जिस नबी ने तुम्हें बनाने के लिए अपने दंदाने मुबारक को शहीद किया, भूख को प्यास को बर्दाश्त किया, 3 चांद नजर आते, घर में फाका रहा, आज वो नबी तुम्हारे लिए क्या मांग रहा है? अल्लाहु अकबर। जिब्राईल से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्राईल, मैं भी मुंतज़र हूँ खुदा के दीदार का, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। जाइए अल्लाह से पूछ कर आए कि मेरी इस दुनिया से रहलत फरमाने के बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए उस नबी पर, जब दुनिया में आए तो उम्मत का गम लेकर आए, और दुनिया से जब जा रहे हैं तो उम्मत का गम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में पेवस्त है। वो नबी जो रहमत बनकर दुनिया में आए और रहमत बनकर इस दुनिया से जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जिस नबी की उम्मत ने आज पैदाइशी दिन को, वफ़ात के दिन में पैदाइशी दिन मनाने पर, रंग रंगलियाँ मनाने पर जो है आज वो उम्मत जो है शामिल है, वो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में अपना मुंह और चेहरा दिखाएगी? भाइयों बुजुर्गों अजीज दोस्तों, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और जो है अल्लाह से ये बात कह कर आए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप पर सलाम कहा है और फरमाया कि आपके बाद आपके उम्मत का निगहबान अल्लाह होगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर जो है मौत की गशी तारी होती है, आप बार बार जो कटोरे में पानी रखा हुआ था वो पानी से अपने चेहरे को मल रहे हैं, और आपकी ज़बान पर अस्सला अस्सला के अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे तो नमाज का पैगाम देकर जा रहे हैं, औमा मलकत ऐमानुकुम कहते हुए जा रहे हैं, कलमे तैयबा के साथ जा रहे हैं। सब घर के अंदर जो है गमों
اشکار سے لبریز ہے 12 ربیع الاول کو۔ آج آپ کے محلوں میں کیا چل رہا ہے، آپ کے گلیوں میں کیا چل رہا ہے 12 ربیع الاول کو؟ دوستو، بزرگوں، یہ عشق محمد نہیں ہے، یہ گستاخ محمد ہے۔ کوئی اور گستاخ کرے تو آپ کے ہاتھوں میں پتھر آ جاتے ہیں، اگر آپ گستاخ کرے تو محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا جو ہے اسلام آپ کو جو ہے یہ دعوت دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ کے وقت کوئی مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر کوئی خوشی منائی نہیں گئی، کوئی ڈول باجے بجائے نہیں گئے، کوئی رنگ رنگیلیاں منائی نہیں گئی، کوئی جھنڈے نہیں لگائے گئے، کوئی جو ہے قوالی گایا نہیں گیا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کی ولادت باسعادت پر حضرت عبد المطلب نے بہت ہی اللہ کا شکر ادا فرمایا اور اس کے نذرانے میں لونڈی کو آزاد فرمایا۔ گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ اذکار کیا گیا، نہ محمد نام رکھا گیا، آسمانوں پہ احمد نام رکھا گیا۔ کسی تاریخ سے یہ واقف نہیں ہے ہونے کی وجہ سے آج امت کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونے کی وجہ سے وفات کے دن، ولادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، مختصراً پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو سارے تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے، کہیں کدھر بھاگنے لگے، کہیں جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ حضرت عمر دھاڑے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، اسی اثنا میں مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی ایک باغ کے اندر، اپنے باغ کے اندر کھجور کاٹ رہے تھے۔ کسی نے آواز دی کہ اے صحابی فلاں فلاں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ اس صحابی نے کھجور کاٹنے کو چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر آئے، آواز دینے والے سے پوچھا واقعتاً یہ حال ہے؟ کہاں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو آپ، وہ صحابی نے اتنی محبت تھی کہ وہ چاقو کاٹنے والے کھجور کا چاقو لے کر اپنے دونوں آنکھوں کو کاٹ لیا، اپنے آنکھوں کو نکال لیا اور کہا جو آنکھیں روزانہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، آج وہ ہستی اس دنیا میں نہیں رہی، اور تو اس آنکھوں کا کیا کروں میں لے کر۔ یہ تھی محبت میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو دین کو سیکھا تھا، جو وحدہ لا شریک کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا تھا، اللہ سے ہونے کے یقین کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا تھا اور نبی کے طریقے کو اپنے زندگی میں اپنا لیا تھا، اس کی وجہ سے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ پا کر دیوانے جیسے جو ہے حالات نظر آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں خاموش ہو گئی تھی، ہر گھر کے اندر جو ہے خاموشیاں تاریک ہو گئی تھی، ہر صحابی رونے لگے تھے، دہاڑے مار کر چیخیں مار رہے تھے 12 ربیع الاول کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، باہر نکلے، کہا، کسی نے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مجموعے کے اندر کھڑے ہو گئے، وما محمد الرسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسول کی آیت تلاوت فرمائی اور ایک طویل خطبہ عطا فرمایا لوگو، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ خدا آج دنیا سے جو ہے رخصت ہو گیا۔ جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جو حقیقی خدا مانتے ہیں، وہ خدا موجود ہے، تا قیامت تک موجود ہوگا، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور ہمارے اندر جو نبی بن کر آئے تھے، وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی جو ہے سنتیں، ان کا حکم، ان کی جو بتائے ہوئے طریقہ ہمارے اطراف موجود ہے، اور اسے تھامے رکھو، اور قیامت تک اگر جو اللہ کے حکام اور نبی کے طریقے کو اپنائے گا، وہ جو ہے محبت رسول کہلائے گا، عاشق رسول کہلائے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس واعظ کو، اس نصیحت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر جو ہے تھوڑی دیر کے اندر سکوت پائی گئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر
3 دن مختصر طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور 3 دن تک اس کا جو ہے دیدار کیا گیا. سب سے پہلے جو ہے اہل بیت نے اس کا دیدار کیا, ملائکوں نے ان کے لیے جو ہے آ کر نماز پڑھائی گئی, فردن نماز پڑھائی گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے اقدس کے اندر جو ہے تدفین کیا گیا, مدینہ منورہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر. میرے بھائیو, بزرگوں, عزیز دوستو, سنت نبویہ کو پہچاننے کا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو, ان کے احادیث نبویہ کو پہچاننے کا طریقہ ان کی سنت پر عمل کرنے کے اوپر منحصر ہے, نہ کہ اس کے خلاف اگر اپنی رائے ڈال کر زندگی میں اسلام کو آگے چلانے کا کام کرو گے تو یہ شرک اور بدعت کہلائے گا. شرک و بدعت کل ضلالۃ فی النار کہا گیا, ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, آج جو معاشرے کے اندر ولادت سیرت نبوی, میلاد النبی کے نام پر جو بدعتیں, جو شرعی عمل کے برخلاف کیا جا رہا ہے, ڈول باجے, جلوس نکالنا, جھنڈوں کو نکالنا, مجھے ایک کو ہی کسی بھی عقیدے کا آدمی ہو, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, ایک ایسی تاریخی اوراق سے ایک حدیث نکال کر دکھا دو کہ اسلام کے اندر یہ کسی صحابی نے منایا تھا, کسی تابعی نے منایا تھا, کسی تبع تابعی نے منایا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال اس دنیا کے اندر باقی رہے, زندہ رہے. اس وقت 50 سال کے اندر 50 ربیع الاول ان کے سامنے آئے. کبھی ایک وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے شوہر ہونے کے باوجود, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امتی, اور جو اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 50 سالہ زندگی کے اندر کبھی عید میلاد النبی منایا ہے, جھنڈا چڑھایا ہے, ڈول باجے, رنگ رگیلیاں, قوالیاں منایا ہے, اسی ایک حدیث سے ثابت کر کے دکھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, یہ سب جو ہے شرک و بدعت ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ صحیح ولادت باسعادتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے, 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے, جہاں پر آج ماحول ہندوستان کا بہت ہی نازک مرحلوں پہ چل رہا ہے, آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے مسائل کی اوپر دھجیاں اڑا رہی ہے اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف اپنے اوقاف پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو لنچنگ کے نام پر مار کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. ہماری مائیں, بھائیں, بیٹیاں جو ان کے گودوں میں جا کر سو رہی ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. میرے بھائیو, بزرگ, دوستو, ایسے ماحول کے اندر آپ ان سب رسم و رواج کو ترک کرتے ہوئے آپ خاموشی کا اظہار کریں, تمام مذاہب کے ساتھ ملنسار کے ساتھ اپنا اخلاق کو پیش کریں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کو ایک تحفہ دے کر گئے ہیں. اب خاص کر جو معجزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بلا کر جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. معراج المومنین کہا گیا, قبر کا چراغ نماز ہے. پلسرات کے وقت میں آپ کو نماز ساتھ دے گی. سب سے پہلے میلاد کا سب سے بڑا معجزہ نماز ہے. نماز کو قائم کرو. آپ نماز کو قائم کریں گے تو اس سے بڑا میلاد اور کوئی نہیں ہوگا. میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں, نماز تمہاری زندگی میں آئے گی تو اس سے بڑی میلاد کوئی اور نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وفات کا دن اور میلاد کا دن میں فرق کرو. اور 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے, 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادتہ ہوئی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے محلوں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں کے اندر سب سے پہلے دین کو, دینی تعلیم کو شروعات کریں, نمازوں کی پابندی کریں, پڑوسیوں کا حق. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادتہ ہماری لیے ایک نصیحت ہے. آپ نے یتیموں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کا برتاؤ کیا.
آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھائیوں کا احترام کیا، والدین کی خدمت کا جو صلہ دکھایا، والدین کی خدمت سے ہمیں کیا ملتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے، ان کی خدمت کرو، اولاد کو یہ نصیحت دی گئی، اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور نبی کی محبت تمہارے دلوں میں آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے طرف سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، اپنے طرف سے غیروں کو تکلیف نہ دو، آپ کے گھروں کے بازو کوئی غیر پڑوسی رہتا ہے اس کی بھی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والدین مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانہ ہیں، تب بھی تم پر جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی جو ہے خدمت کریں۔ یہ اخلاق ہمیں دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی اگر میلاد منانا ہے تو اخلاق کو پیش کرو، اگر ان کی میلاد منانا ہے تو ان کے حسن اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، تو تم اس سے بڑھ کر کوئی میلاد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، سب سے پہلے ہمیں اخلاق کو جو ہے ہمارے اندر لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا آغاز کرنا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت طیبہ کی تعلیم سے آگاہ فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ واللہ عالم، واللہ بالصواب، وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس میرے چھوٹے سے آواز کو اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی باتوں کو لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔